دین اسلام میں کچھ بات تو ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا اس کے لیے پریشان نظر آتی ہے۔ ہاں، اسلام کو جس نے اپنا لیا وہ سرشار ہوا، اور جو اپنا نہیں سکا وہ جلتا ہی رہ گیا، اور زندگی اس کی دوبارہ ہے۔ وہ ہر گھڑی اس پر حملہ کر کے رقیق حملے کرتے کرتے اس دین کو ختم کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، آج جگہ جگہ میں جہاں جہاں جاتا ہوں صرف اس بات کی طرف قوم کو راغب کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دن تمہارے امتحان کے ہیں۔ آندھیاں جب چلتی ہیں تو دیکھا جائے گا کتنے قدم میدان میں جمے رہتے ہیں، طوفانوں میں کتنے لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ آج کفر اور شرک کی آندھیاں بہت تیز چل رہی ہیں، تمہارے امتحان کی گھڑی ہے۔ کتنے ہیں جو پارٹی بدل کر کے ادھر سے ادھر نکل جائیں گے، کتنے ہیں جو دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی دھوتی میں پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس دور میں تمہیں نظر آئے گا کچھ جبے ٹوپی والے، داڑھی کبے والے بھی کہیں پوجا پاٹ کے لیے بھی چلے جائیں گے، سکتہ والوں کی، حکومت کی چاپلوسی کے لیے ان کی جوتیاں بھی اٹھا لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں کمفرٹ نہیں ہے، جن کو اپنے گھر کی حقیقت معلوم نہیں۔ وہ بندہ دوسرے گھر کی طرف دیکھے جس کے گھر میں چھت نہ ہو۔ اسلام نے ہمیں کس چیز کی کمی دی ہے؟ کون سی چیز کم ہے جو دنیا کی طرف یہ نظر اٹھا کر دیکھے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی دوسری طرف رخ بھی کرے، قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا ہوگا، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تمہارے پاس پیدائش سے لے کر کے موت تک کا ہر مسئلہ اسلام نے واضح طریقے سے بیان کیا ہے۔ کمی ہوتی تو تم ادھر ادھر جاتے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، صحابہ نے تعلیمات سے اتنا روشناس کیا ہے۔ اے سنیو، اگر تمہیں کوئی پوچھتا ہے کہ دین اسلام پر تیرا یقین ہے یا شک ہے، اس سے منہ پر یہ بات کہہ دینا سورج کی روشنی پر مجھے اتنا یقین نہیں جتنا دین اسلام کے سچا ہونے پر یقین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین اسلام کے سچا ہونے پر جتنا یقین ہے، مجھے دن کے نکلے ہوئے سورج پر اتنا یقین نہیں ہے۔ اور جب اتنا یقین پیدا ہو جاتا ہے تب آدمی بے خوف ہوتا ہے۔ یوں ہی ہم آگ میں کودنے کی بات نہیں کرتے، سبحان اللہ، یوں ہی نہیں سبحان کرتے۔ اللہ۔ جس کو شک ہو وہ گوفے میں بیٹھ کر بات کرے گا، جس کو یقین ہو وہ میدان میں آ کر بات کرے گا۔ بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین ہے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں صرف آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ ہم سنیوں کی جان، ہمارا ایمان، ہمارا ایقان حضور کی ذات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بظاہر ان آنکھوں نے زندگی میں دیکھا نہیں، لیکن دل میں اتنا یقین کہ جس کے متعلق بریلی کے امام کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا سر بھی کٹ جاتا ہے صرف نام پر، دیکھا نہیں، دیکھا ہوتا تو پھر سب کچھ فنا کر دیتے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عزیزان گرامی، آج یقین کی کیفیت تمہارے دلوں کے اندر آ جائے، بس میرا مطالبہ اتنا ہے۔ یہ جو تزلزل آیا ہے، یہ جو ڈگمگاہٹ ہے، قدموں میں پھسلاہٹ ہے، اس کو دور کرنا ہے، اور یقین کی ایسی دولت تمہارے اندر ہو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میرا دین جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرا دین جھوٹا نہیں ہے، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی شبہ ہے، جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ شیطان، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ شیطان جو ہے سارے اعمال کو سجا کر کے تمہارے پاس لاتا ہے، دوسروں کی بہت ساری اچھی اچھی چیزیں۔ او دیکھو آج تختہ کس کی طرف ہے، پاور کس کے پاس ہے، پوری دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں کس کے ہاتھ میں ہے۔ بار بار تمہیں یہ بول بول کر کے ابھارا جاتا ہے تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، سارا پاور، سارا اختیار، پوری دنیا کو چلانے والی چند کمپنیاں وہ تمہاری نہیں ہے۔ نہ تم سیاست میں ہو، نہ قیادت میں ہو، نہ حکومت میں ہو۔ یہ بار بار تمہیں
बता करके एहसास कमतरी में मुब्तला किया जाता है। उनसे सिर्फ जवाब इतना ही पूछना, जब हम कहीं पर भी नहीं हैं तो तुम्हारे दज्जाली मीडिया हम पर भोंकते क्यों है 24 घंटे? बहुत खूब। क्यों भोंकते? हर डिबेट का निशाना हम होते हैं कि नहीं होते? मेरे अजीजों, कई न्यूज चैनल ऐसे हैं जिनकी दुकान हमारा नाम लिए बगैर चलती नहीं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। वो तो न्यूज चैनल तो है ही, बहुत सारे इलेक्शन ऐसे हैं जो हमारे नाम पर लड़े जाते। क्यों? ये कौम टूटी बिखरी हुई कहीं नहीं है, तो फिर तुम्हारी जुबानों पर बार बार टारगेट पे क्यों है, निशानों पर क्यों है? इसलिए कि हमें पता है तुम झूठ बोल रहे हो। ये कौम बिखरी हुई जरूर है, इसके पास कोई ऐसी दौलत है जिससे तुम्हें खौफ लगता है, इसके पास कोई ऐसी ताकत है जिससे तुम लर्जा बरंदाम हो, और वो ताकत हम जानते हैं। वो कौन सी ताकत है जिसको इकबाल ने भी कहा था 100 साल पहले, अंग्रेज यही कहते थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। इसके पास जो ताकत और कुव्वत है वो बज़ाहिर तख्त की ताकत नहीं, बज़ाहिर फौज की ताकत नहीं, लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा की जो ताकत है वो पूरी कायनात में ज़ेरो ज़बर कर देता है, दुनिया को हिला कर रख देता है। हमने तारीख में देखा है मेरे अजीजों, ये दुनिया हमारे फौज से और बड़े बड़े पेट्रोल मिसाइल से डर रही होती तो आज सऊदी से डर रहे होते, जिनके बाद कुएं तेल के खजाने बहुत हैं, माल की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन पट्टुओं से कोई डरता नहीं है, उनसे कोई डरता नहीं है। हाँ, उनके जुब्बे कुब्बे और उनके नाजायज काम पूरी दुनिया के सामने, दुनिया अगरचे उनके यहाँ अय्याशी करने जाती हो, लेकिन उनसे डरता कोई नहीं है। अगरचे बहुत बड़े मालदार दुनिया के, पैसा हो, माल हो, और पेट्रोल हो, सोना हो, चांदी हो, सब इससे नहीं डरते, लेकिन हमने देखा है एक पैरों से माजूर खादिम हुसैन व्हील चेयर पर भी बैठकर सुभान अल्लाह लब्बैक पुकारता है, सुभान अल्लाह लब्बैक पुकारता है, तो यूरोप की धरती भी हिलती हुई नजर आती है। इसीलिए ताकत और कुव्वत तख्त और ताज का नाम नहीं है, बल्कि ताकत और कुव्वत इश्क़ मुस्तफ़ा का नाम है। हक़ सुभान जिस अल्लाह। सीने में मौजूद हो वो बंदा माजूर भी हो तो अच्छे अच्छों को हिला कर रखता हक़ है, जिससे दुनिया लर्जा बरंदाम है। मेरे अजीजों, सहाबा इकराम की तारीख पढ़ करके देख लेना, वो सहाबा इकराम कभी इन बातों की शिकायत पे नहीं आए कि हमारे पास हाथी घोड़े नहीं, हमारे पास साजो सामान नहीं। अरे बद्र में जो 313 आए थे, कई साहबा तो ऐसे हैं कि कहना हमारे पास जो मुड़ी हुई तलवारें थी, कुंद तलवारें, उससे सब्जी भी नहीं कटती थी, सब्जी भी नहीं कटती, वही लेकर के आ गए थे। और एक साहबी हजरत औकाशा कहते हैं, मेरे दिल में इतनी तमन्ना थी, हाजिर तो हो गया बद्र के मैदान में, जब मैं गुर्बत की वजह से आकर अर्ज किया कि आका मैं भी लड़ना चाहता हूँ, मैं भी हाजिर हूँ। हुजूर ने फरमाया खजूर के तने की कोई लकड़ी मिले तो वही ले आओ। दरख्त की एक लकड़ी लेकर के आए, हुजूर ने उस पर मसा किया और कहा ले जाओ, इसी से लड़ लो। सुभान अल्लाह। हजरत औकाशा कहते हैं वो लकड़ी नहीं थी, कई गर्दनों को यूं ही आजाद करती थी। अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। बद्र के मैदान से लेकर हजरत उमर फारूक के जमाने तक हजरत औकाशा के पास वो लकड़ी तलवार बनकर रही। सहाबा की ये बातें थी मेरे अजीजों, वो असबाब पर भरोसा करके मैदान में नहीं उतरते थे, उनका यकीन था अल्लाह का रसूल हमारे साथ है तो सबसे बड़ी ताकत है। सुभान अल्लाह सुभान इस अल्लाह। यकीन को मैं आज तुम्हारे सीनों में देखना चाहता हूँ। दुनिया बार बार ये कहती है तुम्हारे पास कुछ नहीं, कहो हमारे पास कुछ ना हो तो अच्छा ही है, इसलिए कि जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास आमिना का लाल होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हक़ सुभान अल्लाह। आपको पता है हिंदुस्तान की तारीख में राजे महाराजे और बाहर से आए हुए बादशाह जिनके बारे में आज भी बड़ी घमासान की बहसें चल रही, मारकतुल आरा बहसें डिबेट चलती रहती, कभी खिलजी आया, कभी गजनवी आया, कभी फला आया, आज के दौर में ये सारे डिबेट चल रहे हैं।
मैं आपको बताता हूँ, तुम बादशाहों की हिस्ट्री लेकर के बैठो, इतनी फौज लेकर के आया, इतनी जगह तोड़ा, इतनी जगह मारा, इतनी जगह हुकूमत कायम किया, लेकिन एक मर्द कलंदर गरीब नवाज की जब तारीख पढ़ोगे, ना उसके आगे पीछे कोई फौज थी, ना हाथी घोड़े थे, ना तलवार भाले थे, कुछ नहीं, 8 फकीरों की जमात दिल्ली से दाखिल हो रही थी। उस वक्त का दौर ये था, शहाबुद्दीन गौरी जो शिकस्त खाकर वापस जा रहा था, एक फौजी शहाबुद्दीन गौरी का इन बाबाओं को देखा, ये गरीब नवाज के साथ आने वाले दुर्वेशों को देखा, पूछा बाबा किधर जा रहे हो? बाबा छोटी बात नहीं करते थे, बाबा ने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब बात है, गुदड़ी पहने हुए पैबंद लगे कपड़े हैं और बात कर रहे हैं हिंद फतह करने की। वो जोर से हंसा, कहा मारा, कहा बाबा जी आपको पता है हमारा बादशाह बहुत बड़ी फौज लेकर के कई बार आया है, हमले भी हुए, यहाँ बड़े सख्त सरजमीन है, हम शिकस्त खा करके जा रहे हैं और तुम गुदड़ी पहने हुए लोग हिंदुस्तान फतह करने की बात करते हो। तब मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी गरीब नवाज ने ये फरमाया था, फर्क तेरे बादशाह में और मुझ में ये है, तेरा बादशाह हाथी घोड़ों के भरोसे जाता है, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तवक्कुल, ये यकीन जब तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए तो मेरे अजीजो, आजमाइशें तो आएंगी, इम्तिहानात तो आएंगे, लेकिन हमारा यकीन है कि रात होती है तो रब उजाला सुबह का लाता है। हक़ी, सुभान। ऐसा नहीं है कि रात हमेशा रहती है, और चांद को भी गहन लगता है, लेकिन जब चांद से गहन छटता है तो पूरे आबो ताप के साथ चमकता भी। सुभान अल्लाह। होता है कि नहीं होता? आज इस जमात पर और हमारी इस उम्मत पर गहन लगा है तो कुत्ते नाच रहे तो नाचने दो, जश्न मना रहे तो मनाने दो, कुछ देर की खामोशी है, वाह 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 वाह, फिर शोर आएगा। सुभान अल्लाह। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। एक बात तवज्जो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम भविष्यवाणी नहीं करते, हम कोई ज्योतिष नहीं है, और ना ही हम मिंबर पर बैठकर चिट्ठी निकालने वाले बाबा हैं, वाह वाह वाह, हम वो नहीं है। लेकिन तुम्हारी चिट्ठियां झूठी हो सकती हैं, ताजदारे मदीना का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। हमें यकीन हमारी बातों पर नहीं है, हमारे अल्फाज पर नहीं है, हमें मदीने से निकले हुए अल्फाज पर अपनी जान से ज्यादा यकीन है। मेरे आका ने फरमाया है तू वो होकर रहेगा, जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, फरमाने मुस्तफा नहीं टल सकता। तो सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया। मेरे आका ने फरमाया है कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हर घर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज ना आ जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये सुभान। होकर रहेगा, ये होकर रहेगा। मेरे आका ने फरमाया है अगरचे काफिर इसको नापसंद करें, अगरचे इसको मुशरिकीन नापसंद करें, मेरे अजीजों वो वक्त आएगा जब हर घर लब्बैक पुकारेगा। सुभान अल्लाह। आज इन हालात के एतबार से बाज लोगों को ये लगता है ये मौलवी जो है स्टेज पर भगट करके बहुत चीखता है, चिल्लाता है, हालात देखता नहीं, इतने मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सारी चीजें, और फिर तुम कहते हो कि इस्लाम गालिब आएगा, हर घर से ये आवाज आएगी। हाँ मेरे अजीजों, तुम 1000 गज्जा पैदा कर लो, 1000 जगह पर कत्ले आम कर लो, तब भी हम वही बात कहेंगे जो मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, ये होकर रहेगा। इसलिए कि तारीख गवाह है, उस दौर में यजीद ये समझा था हुसैन आजम के सर को अलग करने के बाद हुकूमत हमेशा खानदान में रहेगी, लेकिन 6 महीने से ज्यादा उसका बेटा भी नहीं रह सका। आपको पता है हमारा कत्ल हो जाना इस्लाम का खत्म होना नहीं है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आप सबको एक बात मैं ये भी कह दूं मेरे अजीजों, मरने से डर लगता है, खौफ लगता है, सबसे बड़ी घटना जिसको दुनिया कहती है वो मौत है, और मौत हमारे लिए हादसा नहीं है, हादसा उसके लिए हो जिसको जलना हो, जलना हो, जलना हो। मोमिन के लिए मौत तोहफा है, इधर आंखें बंद हो उधर मुस्तफा की जियारत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है शबे गोर भी उसी गुल से मुलाकात की रात,
اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے. سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جو جیتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے, خوف نہیں کھاتا ہے. سنو, اس کے باوجود بھی یہ تانے روز ہم سن رہے ہیں, روز سن رہے ہیں. 25,000 مارے گئے, 20,000 مارے گئے, بچوں کا قتل ہو گیا فلسطین میں, شام میں روز جنازے, عراق میں روز جنازے, یمن ٹوٹ کر کے تباہ ہو گیا, آگ لگا دی گئی. یہ سارے حالات کو ہمارا نوجوان سن کر کے بڑا پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے ایسے حالات کیوں ہیں. میں اس سے کہتا ہوں گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں, اس لیے کہ تجھے اپنی حقیقت معلوم نہیں ہے. جو ظالم کتا تجھے تانا دے رہا اسے کہہ ہماری حقیقت تجھے معلوم نہیں ہے. ہم پروانے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. سبحان اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شمع ہیں, ہم پروانے ہیں, اور پروانے کا کام ہی ہوتا ہے شمع کے ارد گرد اپنی جان دینا. سبحان اللہ. حق. اور جان نہیں دیتا تو پروانہ کس کام کا. تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, اے جلوہ جانانا. عزیزان گرامی وقار, ان حالات سے گزارتے ہوئے وہ وقت بھی آئے گا. رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. رب فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں ویسے نہیں آزمایا جائے گا جیسے پہلے والوں کو آزمایا گیا ہے. سخت مصیبتیں انہیں پہنچی ہیں, انہیں ہلا دیا گیا تھا, یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں نے یہ کہا, رسول نے اور ایمان والوں نے یہ کہا اللہ کی مدد کب آئے گی. رب فرماتا الا ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کی مدد بہت قریب ہے. آج بھی میرے عزیزوں فتح تمہاری, فتح تمہاری ہے. جشن منانے والوں کو نہ دیکھو, فتح تمہاری اس لیے کہ ایمان تمہارے پاس, ایمان تمہارے پاس ہے. یہ سب سے بڑی دولت ساتھ رکھے ہو. اور اس شخص کو افسوس کرنا چاہیے جس کا ایمان جا چکا ہو, رونا اس کو چاہیے جس کا ایمان ختم ہو گیا. اور جو ایمان والا بندہ ہے وہ 1000 ٹکڑے ہو جانے کے بعد بھی وہ فاتح ہے, وہ فاتح ہے, اس لیے کہ جنت کے ہر دروازہ اس کے انتظار میں ہے. سبحان اور اللہ. جس کا ایمان ختم ہو گیا ہے وہ یہاں پر ماتم کرے, وہ آج یہاں واویلا کرے. ہم کیوں واویلا کریں, ہم کیوں ماتم کریں. ایمان کی دولت ساتھ رکھتے ہیں تو یقین یہ ساتھ رہتا ہے. حالات بدلتے رہتے ہیں, بادشاہ کبھی فقیر ہوتا ہے, فقیر کبھی بادشاہ بنتا ہے. یہ رب تعالیٰ کا دستور ہے یا نہیں میرے عزیزوں. بڑی بڑی تاریخیں دیکھی ہیں, اور وہ تو بڑے بڑے ڈکٹیٹر لوگوں کی تاریخ ہے جو 50 سال حکومت کر کے گئے اور اس کے بعد آنے والی نسلوں میں ان کو نام تک یاد نہیں رہ گیا. یہ 5 سال اور 10 سال والوں کا جو نشہ ہے ان کے نشے سے کہاں کمپیر کرو گے. یہ تو یوں ہی خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گی ساری چیزیں. پھر وہ وقت آئے گا میرے عزیزوں, ایک جملہ یاد رکھ لو, ایک جملہ یاد رکھ لو, حالات کے بدل جانے سے مسلمان حالات کے دھارے پر نہیں بہتا کبھی. طوفانوں اور آندھیوں میں بہ جانے والے کا نام مسلمان نہیں ہے. اسلام اپنے غلاموں کو یہ سکھاتا ہے آندھیاں ادھر چل رہی ہے تو مصطفیٰ کا غلام ادھر چلے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر چلے. ایمان ہے یہ. آج علماء ذوی الاحترام اور عوام, مشائخ, سادات, سب کی یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ اپنے استقامت کا جذبہ قوم کے اندر بیدار کریں, بیدار کریں. چھوٹی موٹی مصیبتوں پر واویلا مچانے والوں کو بلال حبشی کی داستان سنائیں. جو بخار سردی پر رونے والے ہو ان کو حضرت خبیب ابن عدی کی داستان سنائیں, جن کے ناک کان ہر چیز کاٹ دیا تھا, ان کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیر دی گئی تھی, ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا گیا تھا مکہ کی سرزمین پر. تم نے تو ابھی دیکھا ہی کیا ہے. رسول پاک کے ان غلاموں نے ان چیزوں کو برداشت کیا, اور اس کے بعد جب کفار یہ پوچھتے کیا ہی اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے, کٹے جسم سے وہ صحابہ اعلان کرتے خبردار ابھی ہمارے جسم کے 1000 ٹکڑے ہو جائے ہمیں یہ گوارا ہے, ہمارے مصطفیٰ کے قدموں میں تلوے میں کانٹا بھی چبھے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ایمان کا جذبہ تھا.
یہ بچوں کو سنائے ابھی تمہیں پہنچی کیا چیز ہے, کون سی چیز پہنچی ہے؟ کیا کربلا کے میدان کی داستانیں ہر سال نہیں سنائی جاتی ہیں؟ ہر سال سنائی جاتی ہیں. کون ایسا باپ ہے جو اپنے 3 بیٹوں کی لاش میدان میں اٹھا رہا ہو؟ حسین اعظم کا وہ جذبہ معلوم ہے. خیمے کے سامنے جوان بیٹے کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہو, باپ کے سینے پر کیا گزر رہی ہوتی؟ جس کے ہاتھ میں 6 مہینے کا بچہ ہو اور ظالم یزیدی تیر چھلا کر بچے کے حلقوم پر نشانہ لگا دیں اور وہیں پر قتل کر دیں, باپ کے اوپر کیا گزرتی؟ چھوٹی بچیاں پانی کے لیے بلک رہی ہو اور باپ پانی نہیں ہے, باپ کے پاس پانی نہ ہو, باپ کے دل پر کیا گزرتی؟ یہ سارے منظر کربلا کے ہر سال تمہارے سامنے سنائے جاتے. کیوں سنائے جاتے؟ ماتم کرنے کے لیے نہیں, چہرہ پیٹنے کے لیے نہیں, بلکہ قوم کو یہ درس دینے کے لیے ایسے حالات جب بھی آ جائیں یزیدیوں کی طرح تم میدان میں جشن نہ منانا, حسین اعظم کو دیکھنا اور قدموں کو جمائے رکھنا, بے شک بے شک. قدموں کو جمائے رکھنا. ان قریب فتح تو تمہاری ہے, فتح تمہاری ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آج پوری دنیا گھوم کر کے آنا. میرے عزیز ایک بات میں بتا دوں, سچی بات, یزید کے پاس 22,000 کا لشکر تھا. اس نے کربلا کے میدان میں اپنی ساری طاقت جھونک دی امام حسین کے بچے کو قتل کرنے کے لیے. اس کے بعد 3 سال تک تقریباً حکومت کیا دمشق میں. آج جاؤ دمشق میں, جو سیریا کا, جو ملک شام کی راجدھانی ہے, کیپٹل سٹی ہے, جا کر کے معلوم کرو, پوچھو دمشق میں ایک دور تھا, یزید بادشاہ تھا, کہاں ہے وہ بادشاہ کا محل؟ لوگ تم پر ہنسیں گے, لوگ ہنسیں گے. اور اگر تم پوچھو گے اس کی قبر کہاں ہے, لے جا کر کے تمہیں ایک ڈمپنگ گراؤنڈ ہے جہاں پر پورا کچرا کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے, بتائیں گے یہاں اس کی قبر تھی, گم ہو گئی, گم ہو گئی. یزید کی قبر کے بارے میں لوگوں کو خبر ہی نہیں. یہ وقت کے بادشاہ کا حال ہے جس نے طاقت کا استعمال کیا تھا اور سوچا تھا طاقت سے سب کچھ ہو جائے گا. لیکن آؤ میرے عزیزو, جس کو دنیا نے دیکھا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے میدان میں, بچے سب قتل کر دیے گئے ہیں. آؤ اگر زندگی اللہ نے باقی رکھی ہے تو کربلا کے میدان میں بھی جا کر دیں. سبحان اللہ. عراق کی زیارت کرو اور کربلا جاؤ. کسی سے پوچھو یہاں ایک میدان تھا جہاں آل رسول کا خون بہایا گیا تھا, وہ میدان کہاں ہے؟ یہاں پر بھی لوگ تم پر ہنسیں گے, میاں اب وہ کوئی میدان نہیں, یہ چمکتا لہلہاتا ہوا کربلا ایک پورا مکمل شہر آباد ہے, ایک گلستان ہے, ایک بوستان ہے. اور جانے کے بعد تم محسوس کرو گے ایک بلند و بالا سونے سے کلئی کیا ہوا گنبد, اس پر سرخ رنگ کا جھنڈا لہراتا ہوا آج بھی اعلان کرتا ہے شاہ است حسین. سبحان اللہ. شاہ است حسین حق. سبحان اللہ. آج بھی اعلان کرتا ہے. 14 صدیاں گزر گئی ہو لیکن وہ جھنڈا آج بھی اعلان کر رہا ہے حکومت تو حسین کی ہی ہے, حق. سبحان فتح تو حسین کی ہی ہے. عزیزان گرامی وقار, لوگ اپنے اپنے بادشاہوں کے پاس اپنی حاجتیں لے کر کے جاتے ہیں, اپنی جو ضروریات ہے اس کا مطالبہ کرنے جاتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے, مولا امام حسین کی قبر پاک پر جاؤ گے, ان کی قبر جو جالیوں سے ڈھکی گئی, اس میں نوٹ و پیسے تو لوگ اپنے نذرانے ڈالتے ہی رہتے ہیں, لیکن چٹھیوں کا بھی ایک ڈھیر ہوتا ہے, بہت ساری چٹھیاں. ہم نے پوچھا تھا یہ کیا ہے, کہا صدیوں سے ایک دستور ہے, لوگ دور دراز سے آتے ہیں, اپنی حاجتیں اس میں لکھ کر کے ڈال کر چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جانے تک ہماری حاجت پوری ہو جاتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے عزیزو بتاؤ, بادشاہ کے پاس دنیا اپنی حاجتیں لے کر جاتی ہے, اور جو شہید ہو کر کئی ٹکڑوں میں بدل گیا ہو, دنیا آج بھی اس کے پاس اپنی حاجت لے کر جا رہی ہے. اس بات کی علامت ہے مومن مرتا نہیں ہے, مومن ختم ہوتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو سدا قائم رکھتا ہے. 5 کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے الیکشن آئے, کتنی کرسیاں آئی, اور آج کے نشے والوں کو بھی میں کہتا ہوں اگر سر چڑھ کر نشہ بول رہا ہو کہ اب ہمارا ہی ہمارا ہے, انتظار کرو, چند دنوں کی بات ہے, کرسیاں ہر ایک کی ہلتی ہم نے دیکھا ہے. ایک وقت آئے گا جب تمہارے کرسیوں کے چوپائے بھی ہلنے لگ جائیں گے, لیکن ایک کرسی ہے جو اجمیر پر ٹکی ہوئی ہے,
800 साल गुजर गए, ना उस कुर्सी को कोई हिलाया है ना हिला सकता है। और कसम खुदा की वो कुर्सी इलेक्शन से नहीं आई है, वो मेरे मौला के सिलेक्शन से आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ताकत व कुव्वत मोमिनीन को जो अल्लाह ताला ने अता की है वो ईमान की दौलत के साथ है, ईमान की दौलत के साथ है। अजीजा ने गिरामी औखार, एक बात सुना कर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। इस रूए जमीन पर मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह साहब मसनवी शरीफ फरमाते हैं, एक मुल्क का अजीब कानून है, तवज्जो से सुनना। एक मुल्क है, उसका अजीब कानून है। कानून क्या है? वहां के लोग जो बादशाह बनाते हैं उनका नियम अलग है, दस्तूर अलग है। कैसे? सारे मुल्क के जो उस कंट्री के लोग हैं, वो उनके जो बड़े बड़े लोग हैं वो सरहद पर जाकर खड़े हो जाते हैं उनके साल की पहली तारीख पर, और जो बंदा उनकी सरहद में सबसे पहले दाखिल होता है फजर में, उसको ताज पहना देते, उसको बादशाह बना देते, बादशाह बना देते। उसको लेकर के आते हैं, लेकिन उसको पहले बताते हैं कि साहब हमारे मुल्क का नियम है, जो हमारी कंट्री में सबसे पहले इस तारीख को आता है अजनबी, उनके गांव का नहीं, बाहर वाला, वो हमारा बादशाह होता है। और बादशाह पूछता है उसके बाद क्या करोगे? सबसे पहले का वो बताते भी हैं कि साल भर तक बादशाह बनाएंगे, बस साल भर के बाद ये तारीख जो आज हमने ताजपोशी की है, जब आएगी हम जंगल में ले जाकर दरिंदों के पास छोड़ कर आएंगे। मंजूर है तो बादशाह बनो, छोड़ करके आएंगे, ये भी पक्की बात है। हमेशा का नहीं बनाएंगे, एक साल बस। कौन एक साल की हुकूमत को छोड़ता है? यहाँ 4 दिन का कारपोरेटर नहीं छोड़ता। मुल्क की हुकूमत किसी को मिल रही हो तो लोग आते थे और एक साल ऐश करते थे, और ये कौम, ये जो मुल्क है, यहाँ के बड़े लोग साल खत्म होते ही उसको उठाकर ले जाते और एक भयानक जंगल में छोड़ करके आते, जहां पहले वाले बादशाहों को भी जानवर खा गए, वो दरिंदों के हवाले हो जाता था। इसी तरह एक साल आया, इनका बादशाह छोड़ करके आ गए, नया बादशाह इनको चाहिए था। बॉर्डर पर जाकर खड़े हो गए, रात भर सरहद। सुबह जैसी हुई, देखा जो सबसे पहले दाखिल हो रहा है वो एक आलिम रब्बानी था। लोगों ने कहा आ जाइए हमारे बादशाह सलामत। उन्होंने कहा ये कैसे अचानक बादशाह, मैं नया आ रहा हूं। कहा हमारे मुल्क का ये नियम है, जो सबसे पहले इस तारीख में दाखिल होता है हम ताज पहनाते हो, बादशाह बनाते हैं। तो उन्होंने कहा, पूछा फिर क्या होता है? कहा सारे इख्तियारात आपके, जैसा चलाना है मुल्क को चलाइए, फौज आपकी, पुलिस आपकी, सारा डिपार्टमेंट आपका। कहा फिर क्या होगा? कहा साल भर के बाद हम जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। साल खत्म होने के बाद बादशाह भी गई, मंजूर है तो आप बनिए, नहीं तो फिर दूसरे का इंतजार करेंगे। उस आलिम रब्बानी ने कहा मंजूर है, बन जाता हूं। ताज पहनाया, बादशाह बनाया और बड़े धूमधाम से उसको लाया और तख्त पर बिठाया, और सारे कर्रों पर और शान के साथ फौज भी, वजारत भी, सब बट गई। सारी चाबियां खजाने की नए बादशाह के हाथ में। लेकिन ये नया बादशाह जो आया, इसने क्या किया? सबसे पहले दूसरे ही दिन कहा सारे मेरे बड़े वजीर सामने आ जाए। जब आए तो कहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो जंगल देखना चाहता हूं जहां तुम छोड़ कर आते हो। साल भर के बाद जहां छोड़ करके आते हो वो जंगल मुझे पहले दिखाओ। बादशाह की ख्वाहिश है, एहतराम करना है, जो बादशाह कहेगा उस पर अमल करना है। ले गए लोग, जा करके देखा इस बादशाह ने तो भयानक जंगल था, बहुत सख्त तरीन जंगल है, कांटे भरा हुआ जंगल, और पुराने बादशाहों की खोपड़ियां, हड्डियां पड़ी हुई हैं, दरिंदों की आवाजें आ रही। बादशाह वापस आया। आने के बाद उसने रात को बड़े बड़ी जो वजारतें थी, डिपार्टमेंट थे, उनको बुलाया और कहा मेरे महल से लेकर उस जंगल तक एक खूबसूरत रास्ता बनाओ। 2 महीने तक खाली रास्ता ही बनता रहा, और जब खूबसूरत रास्ता बन गया तो फिर बादशाह ने बुलाया वजीरों को, कहा उस जंगल में जितने कांटे के झाड़ियां हैं सबको खत्म करो, जितनी हड्डियां पड़ी हैं सबको निकालो। 2 महीने तक वो भी सफाई करता रहा। उसके बाद फिर 4 महीने गुजर गए तो बादशाह ने कहा
یہاں پر پھولوں کے درخت اگائے جائیں، خوشبودار پودے بسائے جائیں، اور وہ بھی کر دیے گئے۔ پھر بادشاہ نے کہا میری خواہش ہے کہ یہاں ایک اچھا محل بنایا جائے، اچھا محل، وہ بھی 2 مہینے میں محل بھی تیار۔ بادشاہ نے کہا میری خواہش ہے کہ یہاں ایک نالا بہایا جائے، یعنی ایک ہاؤس بنایا جائے، محل کے اطراف باغیچہ لگایا گیا، پھول پودے ساری چیزیں۔ یہ بادشاہ کچھ کیا ہی نہیں، سال بھر وہ محل ہی بناتا رہا۔ جہاں یہ لوگ چھوڑ کے آنے والے تھے اس کو بدل ہی ڈالا، راستہ بھی اچھا، محل بھی خوبصورت، سب کچھ بنایا۔ ابھی 8 دن باقی تھے، روز انتظار کر رہا تھا کہ کب سال ختم ہوگا، میں جاؤں گا، چھوڑ کر کے آئیں گے، چھوڑ کر کے آئیں گے تو اچھا ہی ہے۔ جو سال بھر کیا تھا اس نے، سال ختم ہونے کے بعد جو ڈیٹ آئی نئے بادشاہ کے انتخاب کی، کوئی آ ہی نہیں رہا۔ اس نے بلایا، کہاں ہیں ذمہ دار لوگ جو بادشاہ چنتے، مجھے اٹھاؤ، جنگل میں چھوڑاؤ، نیا بادشاہ لے آؤ۔ سارے آئے، کہا بادشاہ سلامت، ہمارا نیم بدل گیا ہے، ہمارا قانون بدل گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اب آپ ہمارے ہمیشہ کے بادشاہ، ہمیشہ کے بادشاہ ہیں۔ اس بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ اس سے پہلے صرف 1 سال کی ویلیڈیٹی تھی، اب ہمیشہ کا کیوں؟ لوگوں نے کہا اب تک جو آتے تھے بیوقوف تھے، عیاشی کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ کہاں جانا ہے، پھر بھی عیاشی کرتے۔ پہلا عقل مند بادشاہ ہم نے دیکھا جو اس کرسی پر بیٹھ کر جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کر رہا تھا۔ اس لیے ہم نے سوچا حقیقت میں وہی بادشاہ ہوتا ہے۔ اس واقعے کو لکھنے کے بعد مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں اے نادان تو کیا سمجھ رہا ہے، یہ دنیا کے افریقہ اور امریکہ کے کسی ملک کا قصہ ہے؟ نہیں، یہ پوری دنیا کا قانون ہے۔ جب تو پیدا ہوتا ہے لوگ تیرے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، جب تو آتا ہے تجھے بادشاہ بنا لیتے ہیں، تیرے ارد گرد تیرے دوست احباب بنتے چلے جاتے ہیں، اور تجھے بار بار بتایا بھی جاتا ہے چند دنوں کے بعد تجھے کندھے پر اٹھا کر اس قبرستان میں چھوڑ دیا جائے گا جہاں ہڈیاں پڑی ہیں پرانے لوگوں کی، جہاں کانٹے کی جھاڑیاں بھی ہیں۔ یہ سب چیزیں سنائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب تیرا انتقال ہوتا ہے یہ لوگ تیری بادشاہت ختم کر کے لے جاتے ہیں اور چھوڑ آتے ہیں، پھر نئے بچے کا انتظار کرتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں لیکن اس روئے زمین پر کچھ عقل مند بادشاہ ایسے بھی آتے ہیں جو بادشاہ بن کر جیتے تو ہیں لیکن جب تک کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے درود و سلام سے، اپنے نماز و اعمال سے، اپنے ذکر و اذکار سے اس باقی جانے والی سرزمین کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور تیار اتنا کر چکے ہوتے ہیں کہ قوم ان کے انتقال کے بعد ان کو اٹھا کر دفن تو کرتی ہے، 800 سال گزر جائے تب بھی قوم کہتی ہے راجہ تو ہمارا خواجہ ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا، سبحان اللہ۔ قوم کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے راجہ تو ہمارا؟ عقل مند بادشاہ جس نے زندگی میں بیٹھ کر عشق رسول پلایا اور آخرت کی تیاریاں کی ہیں اسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ آج میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تمہارے ایمان کا سودا ہونے کا دیر، تمہارے دین کو خریدنے کی تھوڑی سی دیر۔ یہاں کفار و مشرکین ان بھیڑیوں کی طرح منڈلا رہے ہیں، کبھی تمہیں دولت کی لالچ دے کر، کبھی تمہیں حسن کی لالچ کے ساتھ۔ یہ سوشل میڈیا کا جو جال ہے یہ کیا ہے؟ تمہارے ایمان کو خریدنے کی سازشیں ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جن کے اخلاق تباہ ہو گئے، جن کی حیا کا قتل ہو گیا، یہ رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر گندی اریاں تصویریں دیکھتے ہیں، پورنوگرافی کرتے ہیں، بے حیا فلمیں دیکھتے ہیں۔ دنیا نے تمہیں پروسا ہے پلیٹ میں، برتن میں سجا کر، صرف اس لیے کہ تمہارے ایمان کا قتل ہو جائے، تمہاری حیا مر جائے، تمہارا دین سے رشتہ کم ہو جائے۔ یہ ہم جوانوں میں آج دیکھ رہے ہیں، یہ دین کی طرف کم راغب ہے۔ مسجدوں کی طرف بلایا جائے تو اتنے نہیں آتے، جب کوئی بھنگڑا لگائے، کوئی ٹک ٹاک کا مجرا کرے اس کے لیے بھیڑ لگانے لگ جاتے ہیں۔ یہ دین کی کمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان بھیڑیوں کے خرید و فروخت کے بازار میں اگر تم بک گئے
تو سب سے بڑے بدنصیب کہلاؤگے, سب سے زیادہ گھاٹے میں کہلاؤگے. اس لیے اے سنی نوجوانوں میرے آخری جملے سن لو, آخری جملے سن لو. کروڑوں کی دولت تمہارے سامنے رکھ دی جائے, کروڑوں کا حسن تمہارے سامنے رکھ دیا جائے, سارا ننگا پن رکھ دیا جائے, تمہاری آنکھ اٹھنے نہ پائے اس طرف, بلکہ دنیا کو پکار کر کہو اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سبحان میرے نبی اللہ, سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سبحان ہمیں اللہ. ہمارے مصطفیٰ کی بات کرنی ہے, ادھر ادھر کی بات کیوں کروں, آئرے غیرے نتھو کھیرے کی بات کیوں کروں. ہمیں پتہ ہے عزتیں ملتی ہیں میرے مصطفیٰ کی بات کرنے سے. ایمان کو مضبوط کرو, اس دور میں کھل کر کے غلامی کرو. عشق ہو تو اظہار ہونا چاہیے. حضور سے محبت ہے یا نہیں؟ حقی. محبت ہے. ارے میں ابھی کہوں چندہ تو ابھی ہوا ہے, لیکن ایک اور چندہ سید حاتم صاحب میں آپ کو بتاؤں, آپ کے پاس لوگ 21,000 والے آئے ہوں گے, 51,000 والے آئے ہوں گے, لیکن میں جب اسٹیج پہ چندہ کرتا ہوں تو 21,000 51,000 نہیں آتے, اپنی گردنیں حضور کے قدموں پر نچھاور کرنے کے سبحان لیے. اللہ. سبحان اللہ. پوچھ کر دیکھ لو, چاہے دولت کچھ بھی نہ ہو. مجھے بتاؤ اے سنی نوجوانوں جام سر کے اس سرزمین پر بیٹھے ہوئے, اگر میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے حضور کے قدموں پر, کیا ہم اپنی گردن نچھاور کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ بے شک. حقی. ہر ایک تیار ہے. ارے جان تو بہت دور کی بات ہے, بہت بڑی چیز ہے, جان بات کی بات ہے. میں تو تم سے کہہ رہا ہوں غلامی کا پٹا جو گلے میں ہے اس کا کھل کر کے اظہار تو کرو, سبحان اللہ. سبحان اظہار تو کرو, دنیا کو دکھاؤ محمد عربی کا غلام کیسے ہوتا ہے. تم تو شرما رہے ہو, کبھی داڑیاں چھلائی, کبھی ٹوپیاں چھپایا, کبھی کامن بننا چاہا, کبھی سیکولر بننا چاہا, دنیا پہچاننے نہ پائے. تم اس طرح کی زندگی گزار رہے ہو, آدھے تیتر آدھے بٹھے. ارے دنیا کو چوٹی رکھنے پہ شرم نہیں آتی, تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ اللہ اکبر. واہ واہ. کیوں شرم آئے؟ دنیا ننگا گھومنے پر شرم نہیں کرتی, تمہیں آمنہ کے لال کے اخلاق پر کیوں شرم آئے؟ اللہ. کھل کر کے اظہار کرو. ہم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ غلام ہیں جن کے اخلاق کے برابر پوری کائنات میں کسی کے اخلاق ہو ہی نہیں سکتے, حقی. ہو ہی نہیں سکتے. اور ایک بات بتاؤ, تمہارا یہ ایمان کہتا ہے کہ نہیں کہ پوری کائنات میں سب سے حسین چہرہ میرے آقا کا تھا؟ حقی. سبحان اللہ. حق. ایمان کہتا ہے تمہارا حق. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ حسن کا اظہار ابھی تمہارے سامنے تو نہیں ہوا, لیکن ایمان ہے کہ نہیں؟ حضور کا چہرہ سب سے زیادہ حسین تھا کہ نہیں؟ حقی. مکھ چند بدر شاشانیے, ماتھے چمکے لٹھ نورانیے, کالی زلفت اکھ مستانیے, سبحان اللہ. مخمور اکھیں مد بھریاں, اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, سج اکھاں رب دی شان اکھاں, اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ. ما اجملکا ما اکملکا ما اکثرکا, کتے مہر علی کتے تیری سنا, گستاخ اکھے کتی جاڑیاں. اور بریلی کی زبان میں سننا ہو تو بریلی کا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اسی لیے کہتا ہوں جب تمہارا ایمان یہ کہتا ہے سب سے اچھا ہمارا نبی, سب سے اونچا ہمارا نبی, سب سے پیارا ہمارا نبی, تو پھر شرم کر کے اس کے اخلاق کو چھپا کر جینے کی ضرورت نہیں ہے. اس روئے زمین پر کھل کر کے میرے نبی کے اخلاق پر عمل کیا جائے گا, کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب نوجوانوں میں ایک انقلاب ہی آنا ہے, ایک انقلاب ہی آنا ہے. ریولیشن لاؤ ہے نوجوانوں. دنیا ایجوکیشن کا ریولیشن دیکھنا چاہتی ہے, دنیا سیاست کا ریولیشن دیکھنا چاہتی ہے, تم اخلاق کا ریولیشن لا کر دکھاؤ. حضور پاک کے اخلاق کا ریولیشن وہ اتنا اثر انداز ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, بہت سارے لوگ جو ادھیکاری ہیں, ابھی تو سید صاحب سے بھی پوچھ رہے تھے جلسے سے پہلے کوئی دنگا ہونگا تو نہیں ہوگا,
ہم دنگائی لگتے. اللہ اللہ اللہ. 200 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا ہوں 2 سال کے اندر تقریباً. ایک بھی جگہ بتا دیں کہیں دنگا فساد کرایا. تو ایک صاحب ڈپارٹمنٹ کے وہ کہتے نہیں آپ کی تقریروں میں بہت آپ بھڑکاؤ بیان کرتے. بھڑکاؤ؟ میں کہتا ہوں ہاں اگر آپ اس کو بھڑکاؤ کہتے ہیں تو ہم روز بھڑکائیں گے. کس بات پر؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا بچہ اتنا بھڑکے اتنا بھڑکے اتنا بھڑکے کہ تمہارے ننگے پن سے بیزار آ کر آمینہ کے لال کے اخلاق کو اپنا لے. سبحان اللہ. ہم یہ بھڑکانا چاہتے ہیں. ہاں اخلاق رسول پر آ جائے بس اتنا ہمارا مشن ہے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں ہم چاقو چھری تلوار بارود بندوق کی بات نہیں کرتے. میاں ہمارے پاس پلاسٹک کا بلیڈ بھی ہو تو آتنکوادی کا سرٹیفکیٹ بہت جلدی آ جاتا ہے. ہم تو اس سوئی کی بھی بات نہیں کر رہے. میں تو آپ سے صرف اتنی بات کہتا ہوں جامع عشق محمد پہن لو مصطفیٰ کریم کے اخلاق اپنا لو اور پھر تم جس گلی سے بھی گزرو گے ارے تمہاری خوشبو سے کئی کیڑوں کو یوں ہی موت آ جائے. سبحان اللہ. مرحبا. واہ 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 واہ. کیڑے یوں ہی مر جائیں. اس لیے کہ پخانے میں رہنے والے کیڑوں کو اچھائیاں پسند نہیں آتی. عطر کی خوشبو ان کو زیب نہیں دیتی. ہاں تمہارے اندر سے عطر کی خوشبو آ جائے. آپ سی ایس صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ علم کی طرف توجہ کریں. ایجوکیشن کی کمی ہے ہمارے پاس یہ میں مانتا ہوں لیکن ساتھ میں میرے عزیز ہو علم ہو اخلاق ہو کردار ہو ساری چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پر جو چیز چاہیے سب سے پہلے نمبر پر کہ محمد سے وفات ہونا. سبحان تو ہم اللہ. تیرے عقیل. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اگر جاہل بھی حضور کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو مولا رب تعالیٰ راتوں رات اسے عالم بھی بناتا. سبحان اللہ. علم اسے دیا جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ حضور کے پیچھے چلنے کا عزم تو کر لیں. آج رات یہ تمنا کر کے سوئیں گے انشاءاللہ ہم نے دنیا بہت دیکھی ہے مولا اب ان آنکھوں کو وہ حسن دکھا جس کو دیکھنے کے بعد ابو بکر صدیق بن گئے جس کو دیکھنے کے بعد عمر فاروق بن گئے جس کو دیکھنے کے بعد عثمان ذو النورین بن گئے جس کو دیکھنے کے بعد علی حیدر کرار بن گئے. اس حسن کو دیکھنے کی تمنا آج لے کر کے سوتے ہیں. اے رب ذوالجلال میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. عزیزان گرامی وقار اس مشن کو زندہ کرنا ہے. اس میدان سے نکل کر کے ہم بات یہی کر رہے ہیں اخلاق مصطفیٰ کی. اور جو آج کے حالات ہیں اس سے نروس ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کو کیا چیز پریشان کر رکھی کون سی چیز پریشان کر رکھی ہے. دیکھ رہے کچھ لوگوں کو ناچتے گھومتے دیکھ رہے اور اس کے بعد پریشان ہو رہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. یاد رکھو کسی مسجد میں ایک بت رکھنے سے مسجد بت قدا کبھی نہیں بنتی. کعبے کے اندر 360 رکھے گئے تھے تب بھی کعبہ کعبہ ہی تھا. حق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ. کعبہ بدلا تھا کعبہ بدلا نہیں. کعبے کا طواف بھی چلتا تھا حج بھی ہوتا تھا اگرچہ 360 رکھے گئے تھے لیکن کعبے کو انتظار تھا تو آمینہ کے لال کا انتظار تھا. سبحان اللہ. کعبے کو انتظار تھا اور پھر وہ شخصیت آ ہی گئی. مکہ مکرمہ کے فتح کا دن تھا. مصطفیٰ کریم نے اپنے دستے ناز سے خانہ کعبہ کو پاک کیا. ہر آلائش کو شرک و کفر کو نکال کر پھینکا اور کعبے کو کعبہ بنایا. مفتی اعظم ہند نے فرمایا ہے تم آئے چھٹی بازی پھر رونق ہوئی تازی. کعبے کو کعبہ کیا کر ڈالا تھا بت خانہ. کعبہ ہوا پھر کعبہ کر ڈالا تھا بت خانہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا کعبے کو اور کعبہ پاک ہوا. آج میرے عزیز ہو میرا وجدان کہتا ہے یقین کہتا ہے جس کو تم نے ناپاک کرنے کی کوشش کی ہے ایک زمانہ آئے گا جب میرے مصطفیٰ کا کوئی غلام صلاح الدین بن کر اٹھے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ اٹھے گا. سبحان اللہ. کوئی آئے گا اور قوم کی امانت ان کے حوالے کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ ہوتی ہے. ان حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ضمناً یہ بات کر دی ہے جب میرا دین سچا میرا نبی سچا میرا خدا سچا میرا قرآن سچا تو مجھے سر جھکانے کی کیا بات ہے. میں سر اٹھا کر کے جیوں. میرا رشتہ کسی مجرم قوم سے نہیں ہے کسی آتنک سے کسی دہشت سے کسی ٹیرر سے میرا کوئی رشتہ نہیں. میرا رشتہ کیا ہے آمینہ کے لال سے
تھے. ہمارا کیا ہے کہنا, صرف اتنا ہے, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اس سے پریشانی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو, اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور تمہارا یقین پھر پیدا کر کے جاتا ہوں. حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ آئے تو ہمارے مسیحا, وہ آئے تو ہمارے لیے جان کے دشمن؟ کچھ نہیں ہوتا, سب برابر ہیں, ایک تھال کے چٹے بٹے, سب ایک حمام کے ننگے ہیں, سب ایک حمام کے ننگے ہیں. تمہیں زیادہ سے زیادہ لالی پاپ دیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں. تھوڑے دنوں کے لیے تمہیں کھلونا دے کر کے کھلایا جا سکتا ہے, کوئی تمہارا مسیحا نہیں ہے. اس لیے آس لگا کر بیٹھنا چھوڑ دو, کرسیوں کی طرف التجائی نظروں سے دیکھنا چھوڑ دو. ہمارا ایمان یہ ہے, اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا ہمارا